شامل دکھائے گا اور اس انسان کو ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ یا آدھا منٹ مان لیجئے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا۔ اس انسان کو جس انسان نے دنیا میں کبھی پریشانی کا نام و نشان تک نہیں دیکھا، اس کی پوری زندگی بادشاہوں کی زندگی گزری ہے، وہ اچھا کھانا کھایا، پانی پیا، بہترین طعام کا انتظام تھا، کھانے پینے کی انتظام تھا، چلنے کے لیے اچھی سواری تھی، اس کو سونے کے لیے اچھا بستر تھا، اچھا روم تھا، اے سی والا روم تھا، اس نے کبھی پریشانی کا نام نشان نہیں دیکھا۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی صرف جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر اس کو نکال لے گا، اس کو رکھے گا نہیں، جہنم میں داخل کرنے کے بعد اس انسان کو باہر نکالے گا اور رب العالمین پوچھے گا، اے وہ انسان جس انسان نے زندگی میں کبھی کم نہیں دیکھا، جس انسان نے کبھی غریبوں کا حال نہیں پوچھا، جس انسان نے ایک پڑوسی کے اندر ایک گھر کے بغل میں جو غریب انسان تھا، وہ شادی کا موقع تھا، تم نے اس کے باپ کے گلے کو تباہ کر کے 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ دیا تھا، تم نے اس بیٹی کے باپ کو در بھکاری بنا دیا تھا، اس نے مانگ کر کے بیٹی کی شادی دی تھی، تم نے اتنا پیسہ ہونے کے باوجود تم نے کسی کو لایا تھا، آج بتا تمہاری زندگی کی عیش و آرام کیا کچھ یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ انسان بتائے گا، یا الہ العالمین، رب العالمین، میری زندگی ایسی کٹی ہے، لگتا ہے کہ میں نے کبھی عیش و آرام نہیں دیکھا، یہ ایک پل کی گھڑی میں اس کی 70 سال کی 80 سال کا آرام بھول جائے گا وہ انسان۔ یہ جہنم ہے، جہنم جس انسان نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہے، یہ 1 منٹ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اس سے سوال ہوگا، بتاؤ کبھی تم نے آرام کی زندگی کٹی ہے؟ وہ انسان جواب دے گا، لگتا ایسا لگتا ہے میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، اتنی پریشانی میں میری زندگی کٹی ہے، کہنے کا نام نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اس انسان کو میدان میں لایا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا، جس انسان کو کھانے کا انتظام نہیں تھا، صبح کھانا ملا، شام میں نہیں ملا، جب تک کام نہیں کیا اسے روزی نہیں ملی، وہ انسان غریب تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، کمزور تھا۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو نکالے گا اور اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جس انسان کی زندگی پوری زندگی تکلیف سے کٹی ہوگی، پریشانی سے کٹی ہوگی اور ٹینشن میں کٹی ہوگی، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اس انسان کو جنت سے باہر نکالے گا اور سوال ہوگا، اے فلاں انسان تمہاری زندگی کیسے کٹی تھی بتاؤ ذرا آج، ایک پل گھڑی جنت میں رہنے کے بعد وہ انسان کیا جواب دے گا؟ یا العالمین، رب العالمین، ایسا معلوم ہو رہا ہے میں نے زندگی میں کبھی تکلیف کا نام و نشان تک نہیں دیکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے میری پوری زندگی عیش سے، آرام سے، ناز سے، نعمت سے، خوشی سے گزری ہوگی۔ ایسا انسان جواب دے گا، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے کہ یہ منٹ جانے کے بعد پوری زندگی کی تکلیف انسان بھول جائے گا، اس کا نام جنت ہے۔ انسان کا دل جو چاہے گا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جو دل چاہے گا، جنت وہی چیز کو مل جائے گی، بغیر تکلیف کے، بغیر ٹینشن کے، بغیر دل و قال کے۔ آج دنیا میں کسی انسان سے مانگا جائے اس کا منہ کھلتا ہے، وہ انسان غصہ ہوتا ہے، وہ انسان ناراض ہوتا ہے، بھائی کیوں نہ ہو جائے، باپ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کا ایسی ذات ہے، ایک اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ سامعین کرام، میدان محشر میں جب لایا جائے انسان کو، حساب و کتاب ہوگا اور ہر انسان کو میدان محشر میں
دو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ میدان محشر میں دو پل ہوں گے، ایک پل صراط ہوگا جنت کے بیچ میں، جہنم کے بیچ میں، ایک پل صراط ہوگا جہنم کے پھر اس بعد جہنم کے بعد۔ تو جو پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، بیچ میں آگ ہوگی اور جہنم کی گہرائی 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کے منہ میں چھوڑ دیا جائے، 70 سال تک وہ پتھر نیچے جائے گا۔ 70 سال جب ختم ہو جائے گا اور جب پتھر نیچے گر جائے گا، 70 سال کے بعد جہاں پتھر پہنچے گا اتنی اس کی گہرائی ہوگی۔ اب سوچ سکتے ہیں جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی۔ 70 سال یہاں ہے، مان لیجیے ہماری زندگی پوری زندگی ہے، ایک پتھر کو یہاں سے پھینکتے ہیں تو کہاں پہنچتا ہے؟ تو یہاں اوپر سے ہم پتھر پھینکیں اور 70 سال تک اندر جائے، جب 70 سال ہو جائے گا وہاں تک جہنم کی آخری حد ہے، وہاں انسان کو جانا ہوگا۔ اور جہنم کی لکڑی گیس نہیں ہوگا، جہنم کی لکڑی یہ لکڑی درخت نہیں ہوں گے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اور ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، پتھر ہوں گے، لکڑی نہیں ہوگی جہنم میں، ہم لوگ ہوں گے۔ وہ جہنم کا منظر ایک قطرہ گر جائے دنیا کے اندر، اس دنیا میں جو آگ جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہمارے جو آگ ہے یہ ایک حصہ ہے، 69واں حصہ ہے، تو ہم بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، آگ تاپتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں، تو جہنم میں کیسے رہیں گے؟ سامنے کرام، تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے کہے گا کہ جہنم کے بیچ میں جو پل صراط ہے سب کو گزرنا ہوگا، اور جو انسان اور وہ پل کیسا ہوگا؟ بہت موٹا نہیں ہوگا، وہ پل صراط وہ پل کیسا ہوگا؟ جیسا بال ہے ویسا پل ہوگا، وہ باریک پتلا پل ہوگا، جیسا بال ہے باریک ویسا پل ہوگا، اور تلوار کی طرح وہ پل تیز ہوگا، جیسا تلوار ہے ویسا پل ہوگا، بہت تیز دھاردار پل ہوگا۔ اس پل کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا، چاہے عالم ہو چاہل ہو کوئی بھی انسان ہو، جب تک اس پل سے نہیں گزرے گا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا ہے، سب کو گزرنا ہوگا۔ اور جیسے مان لیجیے پل ہے، یہاں کانٹا ہے، یہاں کانٹا ہے، اس سائڈ میں کانٹا ہے، اس سائڈ میں کانٹا ہے، اس سائڈ میں کانٹا ہے، جس کو دیکھنا ہوگا منظر موبائل میں سرچ کر لے وہ تھوڑا سا منظر دکھے گا، وہ پل صراط کیسا ہوگا؟ یہ پل ہوگا، یہ جہنم میں مان لیجیے یہاں سے سب گزرنا ہوگا۔ جو انسان گنہگار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، دین سے طریقہ کرنے والا ہوگا، رسول کا نافرمان ہوگا، علماء کرام کو گالی دینے والا ہوگا، قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا، حدیث کو چھوڑ کر رکھا ہوگا، دنیا میں منمانی زندگی کاٹی ہوگی، اس انسان جب گزرے گا جیسے پل میں پیر رکھے گا وہ تو تلوار کی طرح تیز ہوگا، وہ پتلا ہوگا، وہ باریک ہوگا، کانٹا ایسا ہوگا، وہ یہاں گر جائے گا، کوئی یہاں گرے گا، کوئی یہاں گرے گا، کوئی یہاں گرے گا۔ جو انسان گنہگار ہوگا اسی پل صراط میں گر کر لٹک جائے گا، آگ میں گر جائے گا۔ کچھ لوگ ایسا ہوں گے وہ پل صراط سے پاس ہو کر کے وہ جہنم سے پاس ہو جائیں گے، لیکن یہ اور پل صراط ہوگا، وہاں قصاص لیا جائے گا، وہاں بدلہ لیا جائے گا۔ ایک پل پاس ہونے کے بعد دوسرا پل صراط ہوگا، وہاں روک لیا جائے گا۔ روکنے کے بعد جس انسان نے اپنی بہن کی زمین کو قبضہ کر لیا تھا، بہن کی زمین کو نہیں دیا تھا، بھائی پر ظلم کیا تھا، کسی کی زمین و جائیداد کو ناجائز قبضہ کر لیا تھا، وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں قصاص لیا جائے گا۔ یہ پل ہے، یہاں روکا جائے، روک یہاں آگے نہیں جانا، تم نے فلاں دن سوموار کا دن تھا، تم نے عبد الرحمن کو مارا تھا، منگل کا دن تھا، تم نے عائشہ سے بدکام خراب کام کیا تھا، حساب دلائے تمہیں یہاں پہ ہے، بدلہ دیا جائے گا۔ آج ایک انسان قوی ہے، مضبوط ہے، ایک انسان کمزور ہے، بے بس ہے، اس کے پاس لاٹھی نہیں ہے، خاندان بڑا نہیں ہے، فیصلہ ہوتا ہے، پنچیتی بیٹھتی ہے۔ جو انسان
مرتدی ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، حالانکہ مجرم ہوتا ہے، حالانکہ مجرم